بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیسن نمبر 32، یہ ٹائپس آف فعل ماضی، اس کا حصہ دوم ہے۔ تو جب ماضی کی بیسک جو پلین ماضی ہے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ماضی مطلق مثلا آپ کہتے ہیں ضربہ، تو ضربہ جو ہے بس وہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو ہے، نہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ابھی ہوا ہے یا ابھی ہوا ہے یا بہت لانگ ٹائم اگو ہوا ہے، بس صرف اتنا آپ کو مطلق ایبسولوٹلی بس پتہ لگ گیا کہ بس ایک ضرب کا فعل واقع ہوا ہے، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو گردان کی ضربہ ضربہ، اس کو ماضی مطلق آپ کا کہتے ہیں تو کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر گزشتہ سبق میں ہم نے ماضی منفی کا ذکر کیا کہ وہ جب آپ ما یا لا لاتے ہیں تو وہ ماضی مطلق نہیں رہتا، پلین ماضی نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کے اندر ایک صفت یا قید کو ایڈ کر دیا تو ابھی وہ ماضی منفی ہو گیا، تو یہ ماضی مطلق ہو گیا۔ پاسٹ اس کو کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہو گیا پاسٹ نیگیٹو جو ہم نے گزشتہ سبق میں کی۔ ابھی اس سبق میں انشاءاللہ ہم کہیں گے ماضی قریب۔ ماضی قریب کا مطلب ہے نیئر پاسٹ، کہ ابھی ہو گیا۔ مثلا آپ کہیں گے ذہب، وہ گیا تھا، ابھی کب گیا تھا؟ لانگ ٹائم بیفور گیا تھا یا ابھی گیا تھا یا وہ جایا کرتا تھا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ معلومات، بس اتنا مطلق ایبسولوٹلی آپ کو بس اتنا پتہ لگ گیا کہ وہ گیا تھا، بس دیٹس انف۔ لیکن اگر آپ اس کی آپ کہیں گے قد ذہب، تو قد ذہب کا مطلب ہے کہ وہ ابھی گیا، اوکے۔ اس کو آپ کہیں گے مثلا ہی لیفٹ، وہ گیا، قد ذہب وہ گیا، تو آپ یہ نہیں کہتے مثلا دیکھیں وہ گیا تھا، اوکے، سو ہی ہیز گان، وہ نہیں کہیں گے، وہ پھر ہم انشاءاللہ وہ ہوگا، وہ ماضی بعید ہو جائے گا۔ تو ماضی قریب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیئر پاسٹ، کہ ابھی ایک کام ہوا ہے، اس کو ماضی قریب کہتے ہیں، نیئر پاسٹ، اوکے۔ قد اور اس کی نشانی عربی میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم قد لاتے ہیں، قد ذہب وہ گیا، اوکے، ہی لیفٹ۔ تو آپ کہیں گے ماضی قریب، تو ماضی بعید کمپیریزن کے لیے میں نے بتایا کہ یہ ہے، وہ گیا تھا، ہی ہیز گان، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ ہوا ہے، سم ٹائم بیفور، لانگ ٹائم بیفور وہ گیا تھا، تو اس کو پھر ماضی بعید کہیں گے۔ ماضی وہ آگے اگلی سبق میں انشاءاللہ ہوگا، ماضی بعید، فار پاسٹ، ٹھیک ہے۔ وہ پھر بات ہوئی، کمپیریزن کے لیے میں نے ماضی بعید کا ذکر کیا، ورنہ ہمارا اصل مقصد ہے ماضی قریب، ٹھیک ہے نا۔ اور ماضی قریب کی نشانی کیا ہے؟ قد لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا گردان میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے گردان ماضی قریب۔ تو وہی دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، تو کوئی عامل ابھی قد آ گیا تو، لیکن ضربہ ضربا ضربو ضربت، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، آسان بھی ہو گیا، اور قد بھی چینج نہیں ہوتا، جس طرح ما ضربہ لا ضربہ وہ چینج نہیں ہوتے، تو اس طرح قد بھی جو ہے نا وہ قد بھی کانسٹنٹ رہتا ہے۔ تو آپ کہیں گے قد ضربہ وہ گیا، قد ضربہ وہ دو لوگ گئے مرد، قد ضربو وہ سب گئے، قد ضربت وہ ایک عورت گئی ابھی، یعنی گئی مارا، آپ کہیں گے یہ غلطی سے میں نے گئی کی ذہب کی بات کی، لیکن مطلب قد ضربہ اس نے مارا، قد ضربا ان دو بندوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا، وہ ایک عورت جو ہے اس نے مارا، اوکے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ آپ گردان یاد کریں، قد ضرب، قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربت، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتن، قد ضربت، قد ضربنا۔ تو یہ ہو گیا ماضی قریب، ریسنٹلی ابھی ایک کام ہوا ہے،
something has happened just before in the near past تو اس کو کہتے ہیں ماضی قریب. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے ساتھ قد لگا دیں. تو قد لگانے سے ماضی کیا ہو جاتی ہے؟ قریب ہو جاتی ہے، حال کے قریب آ جاتی ہے، کم کلوز ٹو دا پریزنٹ. تو یہ ابھی ایک یہ قد جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قد کیا ہے. تو استعمال قد کہ عربی میں یہ قد کا کیا وہ ہے، تو آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ آگے جا کر ہم نے قد کو ویسی بھی سیکھنا ہے، تو ایٹ دس جنکشن یہی پر ہی اس قد سے ہم نمٹ لیتے ہیں تاکہ آگے پھر یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ کر لیں. تو دیکھو ہم نے بتایا آپ کو، اس کے اوپر میں لکھائی نہیں کرتا، آگے اگلے والی اسکرین پر میں کروں گا. تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں، تو آگے پر میں دوسری اسکرین پر لکھائی کر لوں گا انشاءاللہ. تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ فعل ماضی ہے نا، تو فعل ماضی کے اوپر ہم نے قد کو ایڈ کر دیا تو وہ ماضی قریب ہوگی. فعل ماضی تو اس کو کہتے ہیں تقریب. تقریب کا مطلب ہے قریب ہونا، ٹھیک ہے نا، قریب ہونا اس کو کہتے ہیں تقریب. اوکے، ٹو بیکم نیئر. ماضی اوکے پاسٹ کم کلوز ٹو دا پریزنٹ، تو اس کو پریزنٹ تو ہو نہیں جاتا لیکن بالکل ابھی ابھی ہو گیا ہے، تو اس کا قریب ہونا ٹو بیکم نیئر اس کو تقریب کہتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں استعمال کیا ہے قد کا عربی میں، تو آپ کہتے ہیں ایک استعمال تو مجھے یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقریب. تقریب کا مطلب کیا ہے کہ یہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو حال کے قریب کر لیتا ہے. تو مثلا آپ کہتے ہیں قد قامت، تو قام قاما قامو، اوکے، قامت تو یہ ماضی ہے نا، قامت. اور قامت الصلاۃ کا مطلب نماز کھڑی ہو گئی. لیکن اگر آپ قد قامت الصلاۃ، نماز ابھی ابھی کھڑی ہو گئی، تو قد قامت الصلاۃ. آپ کہتے ہیں ذہب زید، زید گیا یا گیا تھا، تو یہ سب معنی ہے. لیکن جب قد آ گیا تو آپ کہتے ہیں زید گیا، تو جو گیا تھا وہ رول آؤٹ ہو گیا. گیا تھا نہیں ہے، ابھی گیا، قد ذہب. تو کیا مطلب ہے کہ قد جب ماضی پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تقریب کا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح قد جب ماضی پر آتا ہے، یہ آپ یہ کر لیں. توقع، توقع کا مطلب ہے ایکسپیکٹیشن. ایکسپیکٹیشن، توقع، آئی ایکسپیکٹ، یو ایکسپیکٹ سم تھنگ. مثلاً ایک آدمی ہے اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ زید کب کھڑا ہوگا، تو وہ توقع کر رہا تھا کہ زید کے کھڑے ہونے کو. ہی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ زید از گوئنگ ٹو اسٹینڈ اپ. تو وہ کوئی آدمی آ کر اس کو بتاتا ہے، کہتے ہیں قد قام زید، زید کھڑا ہوا. اچھا، زید کھڑا ہوا، تو بس اس کو وہ چیز، وہ آنسر کہ آلریڈی ہی واز ایکسپیکٹنگ، وہ پہلے سے اس کی توقع کر رہا تھا، تو وہ جب وہ آدمی کو مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں توقع. تو یہ ماضی کے اوپر جب آ گیا تو یہ قد قام زید. اوکے، تو قد قام زید جو ہے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید ابھی ابھی کھڑا ہو گیا، اور ساتھ ہی توقع کا بھی فائدہ دیتا ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہے. قد قام زید، اوکے، قام زید، قد قام زید. تو یہ تو ماضی میں جو ہے وہ اس کے وہ ہیں. پھر جب یہ اس کے اوپر آتا ہے مضارع پر، مضارع پر جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تقلیل. تقلیل کا مطلب ہے ریڈکشن، کمی. اوکے، تقلیل قلت سے ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ جو ہے نا کبھی کبھی سم ٹائم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دیکھو مثلاً ان الکذوب قد یصدق. اوکے، ان بے شک، انڈیڈ، کذوبہ جھوٹا آدمی، لائر، قد سم ٹائم، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے سم ٹائم. اوکے، یصدق سچ بھی بول لیتا ہے. سمجھئے کیا مطلب ہے؟ جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بھی بول لیتا ہے. تو یہ جو کبھی کبھی ہے یہ قد کی وجہ سے آ گیا. اوکے، اے لائر پرسن سم ٹائم اسپیک دا ٹروتھ. تو یہ قد کی وجہ سے ہو گیا. یا ان الجواد، جواد کا مطلب سخی آدمی،
سخی آدمی کبھی کبھی کنجوس بھی ہو جاتا ہے. اوکے, اے جنرس پرسن سم ٹائم بیکم مائزر کہتے کنجوس کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ قد جب آ جاتے تقلیل کا فائدہ دیتے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو قد ان الکذوب قد یصدق, جھوٹا آدمی کبھی سچ بھی بول لیتا ہے. اور ان الجواد قد یبخل, اور جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بخل بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی. تو کبھی کبھی کا مطلب جو ہے وہ ہمیں قد سے ملتا ہے. اور یہ مضارع پر یہ ہوتا ہے, یہ ماضی پر میں تقلیل کا فائدہ نہیں دیتا. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ماضی پر جب آتا ہے تقریب اور توقع, ٹھیک ہے نا, اور مضارع پر آتا ہے تقلیل. اچھا, پھر جو ہے نا نمبر 4 کہ تحقیق کا مطلب ہے شیورلی, انڈیڈ, جب یہ فائدہ دیتا ہے ریئلی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں پر جب یہ آتا ہے تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح خلقنا یہ ماضی ہے نا, خلق خلقا خلقو خلقت خلقنا نمبر 14 ہے نا. تو لقد خلقنا, تو یہ ابھی دیکھو لام بھی آ گیا نا, لا اور قد. تو یہ قد جو ہے نا جب مضارع پر ماضی پر آتا ہے تو یہ تقریب کے لیے بھی آتا ہے ماضی پر جب آتا ہے, اور توقع کے لیے. لیکن جب لام آ جاتا ہے تو یہ کنفائن ہو جاتا ہے کہ یہ صرف تحقیق کے لیے ہے. جب بھی قد سے پہلے لام آ جائے تو وہ مضارع ہو یا ماضی ہو وہ ضرور تحقیق کے لیے ہوگی. بس وہ تحقیق کے لیے ابھی کنفائن ہو گیا, محدود ہو گیا. ابھی اس کا کوئی اور مطلب, اگر وہ مضارع ہے تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ تقلیل نہیں ہے, اور اگر وہ ماضی ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ تقریب اور توقع نہیں ہے. تو جب بھی لام آ جاتا ہے تو وہ اس کو تحقیق کے لیے خاص کر لیتا ہے. اوکے, اٹ بیکم اسپیسیفک فار تحقیق. تو یہ لام آ جاتا ہے تو وہ لام بھی تاکید کی, تو قد بھی, تو یہ ڈبل تاکید ہو جاتا ہے, ایمفیسس, لام کی وجہ سے بھی اور قد کی وجہ سے. لقد, تو لقد ڈیفینیٹلی ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا ہے. وی کریٹڈ ڈیفینیٹلی دا مین ان دا بیسٹ شیپ. لقد خلقنا الانسان فی احسن. ٹھیک ہے نا. قد یعلم ما انتم علیہ, دیکھو یہ مضارع پر آ گیا, وہ تو ماضی پر آ گیا, یہ مضارع. ڈیفینیٹلی تحقیق, شیورلی اللہ نوز وٹ یو آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا. اور یہ قد افلح, یہ بھی ماضی کی مثال ہے. تحقیق, شیورلی دا بلیور بیکم سکسیزفل. تو بس یہ بات آپ یاد رکھیں. دیکھو جو کی پوائنٹ ہے نا اس میں, یہ اس پیج میں, وہ یہ ہے کہ قد جب ماضی پر آتا ہے تو یہ جو ہے وہ تقریب یعنی کلوزنس اور توقع کا فائدہ دیتا ہے. اور جب یہ قد جو ہے نا یہ مضارع پر آتا ہے تو یہ فائدہ دیتا ہے تقلیل کا, کبھی کبھی ہوتا ہے. اور یہ قد جب دونوں پر آتا ہے مضارع تو یہ فائدہ دیتا ہے تحقیق کا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. یہ خلاصہ ہے اس سبق کا, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. بس تحقیق تو آسان ہے اور قرآن میں زیادہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ماضی مضارع دونوں, اور تقریب اور توقع جو ہے وہ ماضی, اور تقلیل جو ہے وہ مضارع. تو یہ قد کا استعمال ہے عربی کے اندر جو کامن اس کے وہ ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور اس کا موقع اس لیے آیا کہ یہاں ہمارا جو اصل مقصد ہے اس سبق سے متعلق وہ یہ ہے کہ تقریب, قد قامت الصلاۃ قد ذهب زید, ان کے فعل ماضی پر جب یہ آتا ہے تو تقریب کا فائدہ دیتا ہے, لیکن توقع کا فائدہ بھی دیتا ہے اور تحقیق کا فائدہ بھی دیتا ہے. تو آپ اس کو صرف تقریب کے لیے مت سمجھے. تو یہ کہ ماضی میں یہ تینوں احتمالات ہیں, تقریب, توقع اور تحقیق ماضی. مستقبل میں کیا ہے, فیوچر میں مضارع میں صرف 2 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے تقلیل اور تحقیق. تو ان دا نیٹ شیل ماضی میں اس کی 3 استعمال ہے, یوزز ہیں,
اور مضارع میں اس کے دو استعمال ہے. مضارع میں اس کا استعمال ہے تحقیق اور تقلیل، ٹھیک ہے، اور ماضی میں یہ جو ہے نا تقریب اور توقع اور تحقیق تینوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی قریب جو ہے وہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اس کا گردان ہے، قد اس کے اوپر ڈال لیں ماضی کے اوپر تو یہ ماضی قریب بن جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.